میں یہی بتانا چاہتا ہوں عبادت کی اہمیت ہے. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, وہ کہے گا اللہ میں جھوٹ بولا. فرشتوں سے پوچھ لے اے اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا. اللہ کہے گا ہاں میدان جنگ میں تو گیا, یہ صحیح بات ہے. اے اللہ جب صحیح بات ہے تو کیا میری گردن نہیں کٹی؟ اللہ کہے گا ہاں تیری گردن کاٹی گئی ہے. تجھے قتل کیا گیا یہ صحیح ہے, تو اے اللہ پھر میں شہید کیوں نہیں؟ اللہ فرمائے گا اس لیے نہیں کیونکہ تو نے میرے لیے جنگ نہیں کی, میرے لیے لڑائی نہیں لڑی, مجھے خوش نہیں کرنا چاہتا تھا. میدان جنگ میں میدان جہاد میں تو گیا تو تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں, لوگ مجھے بہت بڑا جنگجو کہیں. تو شہرت چاہتا تھا, تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تیری بہادری کے چرچے کریں. دنیا میں تو عزت چاہتا تھا, شہرت چاہتا تھا, تجھے عزت دے دی گئی, تجھے شہرت مل گئی, اب آخرت کے اندر تیرا کوئی حصہ نہیں. آئے فرشتوں اٹھاؤ اور اس آدمی کو جہنم کے اندر پھینک دو. فرشتے اٹھائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے. اس کو جو اللہ کی راہ میں مارا گیا, اس کو جو قتل کیا گیا, اس کو جس نے اپنی گردن میدان جنگ میں کٹائی, اس کو جہنم میں کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جنگ اللہ کے لیے نہیں بلکہ شہرت کے لیے لڑی تھی. اتنی بڑی عبادت لیکن نیت خراب تھی, عبادت بیکار ہو گئی. عبادت کی روح نیت ہے. 25-24 فروری کو جلسہ کرا رہے ہو, تم بھی سن لو, اور 4 مارچ کو کرانے والوں تم بھی سن لو, میرے لیے دونوں کرا. تم کس نیت سے یہ عبادت کر رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑا, اللہ میں چھوڑتا ہوں. دین کا نام لے کر یہ جلسے کرانا بند کرو, یہ نوٹس کیا بند کرو, یہ ڈرامے بند کرو. بہت دین کو رسوا کر چکے ہو, بہت دین کو ذلیل کر چکے ہو. یہ بھی دین کا نام لیتا ہے, وہ بھی دین کا نام لیتا ہے. یہ بھی اسلام کا نام لیتا ہے, وہ بھی اسلام کا نام لیتا ہے. یہ بھی قرآن حدیث سننا چاہتا ہے, وہ بھی قرآن حدیث سننا چاہتا ہے. سنو, مجھ میں ایک عیب بڑا ہے کہ وفادار کہہ دیتا ہوں جو مجھ میں آتا ہے. پرواہ نہیں, کل فون کر دینا, مجھے تو میں تو چاہ رہا ہوں جلسے کینسل ہونے کو چاہتا ہوں, لیکن نہیں کریں گے. عبادت کی روح نیت ہے, ہم اپنی نیتیں دیکھنا چاہتے ہیں. اور سنو گے, سنو حضرت علی سے, ایک یہودی سے, دونوں سے یہ طے ہو گیا, بس ایک ہی آدمی, اے علی تیرے ہاتھ میں تلوار, میرے ہاتھ میں بھی تلوار, چل تو مجھ پر چلا, میں تجھ پہ چلا. جنگ دیکھیے, اے علی یا تو مجھے قتل کر دے یا میں تجھے قتل کروں. علی نے کہا تو اسلام کا دشمن ہے اور جہاد کر ہی رہا ہوں میں اللہ کے لیے, تو میں لڑوں گا اور تیری شرط مجھے منظور ہے. دونوں میں طے ہو گیا, یا تو مجھے قتل کر دے یا میں تجھے قتل کر دوں. چلو, اور لڑائی شروع. ایک ایک آدمی میں جنگ شروع. کبھی علی اس پر بھاری پڑتے, کبھی وہ علی پر بھاری پڑتا. لڑتے لڑتے جب دونوں پسینے پسینے ہو گئے, سنتے چلو, لڑتے لڑتے جب دونوں پسینے پسینے ہو گئے, قدرت کا کمال دیکھو, علی کی تلوار یہودی کی تلوار سے ٹکرائی. یہودی نے تلوار ماری, علی نے رکاوٹ روک لگائی, روکی. علی کی تلوار اور یہودی کی تلوار دونوں ٹکرائی آپس میں. یہودی کے ہاتھ سے بھی تلوار زمین پہ گر گئی, علی کے ہاتھ سے بھی تلوار زمین پر گر گئی. اب علی اٹھاتے تو یہودی نہیں اٹھانے دیتا, یہودی تلوار اٹھاتا تو علی نہیں اٹھانے دیتے. اب دونوں تلوار نہیں اٹھا پا رہے ہیں. اب دونوں لاتم لات گھوسے مکے چلنے لگے. وہ علی کو مارتا, علی ان کو مارتے. علی نے ایسا دھوبی داؤں چلایا کہ یہودی کو اٹھا کر پٹک دیا. یہودی زمین کے اوپر گر گیا. حضرت علی اس یہودی کی
اوپر چڑھ گئے، اس کے سینے پر بیٹھ گئے. اب ذرا منظر دیکھیے. حضرت علی نے کہا اے یہودی تیرا مارنا میرے لیے اب ضروری ہے، کیونکہ جنگ اللہ کے لیے میں لڑ رہا ہوں اور یہ جہاد میں اللہ کے لیے چل رہا ہوں. یہودی کے سینے پر چڑھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ کا شکنجا اس یہودی کو کے گلے پر لے گئے اور پکڑ کے دبانا شروع کر دیا. تو زور سے دبایا. اب یہودی سمجھ گیا میں تو گیا اجمل بس صاحب کی طرح افضل گرو لیکن اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے، حالانکہ وہ خرافاتی آئیڈیا تھا. اس نے کیا کیا؟ اپنے منہ میں بہت سا تھوک اکٹھا کیا ایسا کر کے میرا تو مچھر ہی نکل گیا اور بہت سا منہ میں تھوک جمع کر کے اس نے کہا حضرت علی کے چہرے پہ میں تھوک دوں، منہ پر تھوک دوں. تو حضرت علی فوراً اپنا ہاتھ ہٹائیں گے اور اپنے چہرے سے اپنا تھوک صاف کریں گے اور اتنے ہی میں حضرت علی کے اوپر چڑھ جاؤں گا. لیکن اس نے جیسے ہی کر کے ٹوٹا حضرت علی کے چہرے پہ آیا. حضرت علی کو اور غصہ آیا. ہوتا ہے نا، ہم آپ سے لڑ رہے ہو، آپ ہم سے لڑ رہے ہو اور لڑتے لڑتے ابھی تھپڑا آپ نے میرے مارا، میں نے آپ کو مارا. آپ نے غصے سے میرے پاس پکڑے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہاں پڑ رہا ہے، نازک سے نازک جگہ بھی مارو. غصہ آیا اور غصے میں تو آپ کی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول. تو حضرت علی کے اوپر جیسے اس نے تھوکا ہے تو حضرت علی آؤٹ آف کنٹرول تھوکنا میرے اوپر اور غصہ آیا اور جیسے اس کو کس کے پکڑ کے تیزی اور غصے میں جو تیز دبایا تو کہنے لگے نہیں کرے، ایک دم چھوڑ دیا اور ہٹ گئے. چل ہٹ 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 کیا میں دماغ وہ یہودی جو اتنا کھڑا ہے دیکھے حضرت علی سے کہتا تم نے معاف کر دیا کہ ہاں جاؤ. کہنے لگا علی شکریہ، میرے بچوں پر آپ نے احسان کر دیا، ورنہ چل تو یہی ہو رہی ہے یا تو مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں. لیکن اس رحم کھانے کا شکریہ. لیکن اے علی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ مجھے بتا دو. حضرت علی نے کہا کیا؟ سنو اے جلسہ کرانے والوں، نیت دیکھو، اس عبادت میں نیت دیکھو. حضرت علی جو اس سے لڑ رہے تھے وہ جہاد تھا، یہودی کو مارنا چاہتے تھے. یہودی نے کہا اے علی مضبوطی کے ساتھ جب تمہیں خود کو بازار دیتا جبران میں. ارے نہیں نا مولانا صاحب آپ بھی مذاق کر رہے ہیں، ارے آج جمعہ ہے. ارے تو وہی تو پوچھ رہا ہوں ہاں بیٹا بیٹی میں کی نمانا کی جمعے کا بڑا کمینہ گاؤں والوں کے لیے ہو رہا ہے. شراب پینے والے نوجوانوں کے بارے میں کچھ نہیں کہوں، بہت معاف ہے بات کہہ دیتا. دل کے اندر کے ساتھ دل ہمارا جیسے پیر بڑا نہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی یہ نہ کر مرو کے ساتھ جنا کا تقاضا اس خطوہ سے اور ایک جمدم لیے رہے سب سے اچھا پانی آتا ہے ڈانس کرا چڑھی کا پیٹ پھاڑ دیا تو حضرت بخاری شریف کا یہ واقعہ کے سامنے رکھا ہے. اور ہے غلطیاں 1-2-3 مہینہ کوئی کہا ہے اس لیے مجھے چوکیدار بنو، اس دیش کی پونجی پر میں کسی کو پنجہ نہیں مارنے دوں گا. لیکن اس کے چوکیدار بنتے ہی وجے مالیا پنجہ مار کے بھاگ گیا، نیب پنجہ مار کے بھاگ گیا، ایک اور وہ بھی پنجہ مار کے بھاگ گیا. چوکیدار سوتا رہا. اس دیش کو سونے والا تم سے اور چوکیدار نہیں چاہیے. ہم کو حساس چوکیدار کی ضرورت ہے. یہ دیش کو بیچ دے گا، یہ دیش کو بیچ دے گا، دیش کو لا دے گا. لکھو میڈیا والوں، اس دیش کی 2 آنکھیں ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان. اگر کسی ایک آنکھ کو کھولنے کی کوشش کی تو
دنیا اس ہندوستان کو کہاں کہتے ہیں؟ اس دیش کے دو پیر ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان. اگر ایک پیر کو توڑنے کی کوشش کی تو دنیا کی نظر میں یہ ہندوستان لنگڑا ہے. تم سمجھ رہے ہو؟ اس ٹوٹے اس کنکڑ کی نیند سونے والے چوکیدار کی بہنگی بہنگی باتوں میں آ کر ہندو مسلم گنگا جمنی تہذیب کو اب خطرہ اس پر ملا رہا ہے. جہاں گائے کی حفاظت ہونے لگے اور گائے کے لیے انسانوں کا مرض ہونے لگے اور انسانوں کا قتل عام ہونے لگے. اب تو صورت حال یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہمارے سامنے شیر آ جاتا ہے تو ڈر نہیں لگتا، گائے آ جاتی ہے تو ڈر لگتا ہے. ماتا جی آ گئی، ماتا جی آ گئی. اور جتنی ناقدری مودی کی راج میں ماتا جی کی ہو رہی ہے کسی کی نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ اب یو پی کا حالات دیکھ رہے ہو نا، اب راتوں میں بھی گئییں بیٹھی رہتی ہے سڑک پر. اب جب کٹے گی نہیں تو یہی ہوگا نا. اب بڑھ رہی ہے تعداد، کسان بھی پریشان ہے، کھیت خراب ہو رہے ہیں، سبزیاں ہریالی سے کھا جاتی ہیں وہ. اب وہ بھی گالی دے رہے ہیں مودی کو. مر جائے کبھی نا، ہماری کھیتی فصل برباد ہو رہی ہے، ایسی اماں کو کیا فائدہ رکھے. سڑک پہ بیٹھ جاتی ہیں لوگ، کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. مر جائے جو جس کو لگتی گھٹنے اٹھنے مر جائے مودی کبھی نا. بھائیوں کو ان کو حفاظت دے دیا، یہ صورتحال ہو گئی، یہ صورتحال. تو ہمارا موضوع نہیں ہے. تو میرے بھائیوں آپ سمجھیے پہلے اس بات کو، یہ شراب حضرت حمزہ جیسی شخصیت رہتا ہے. حضرت عمر کو پتا چلا، کسی نے کہا امیر المومنین ایک نوجوان لڑکا شراب پیے ہوئے دھل پڑا ہوا زمین پر. حضرت عمر نے کہا اچھا چلو، کوڑا لیا. شراب پینے والے کی سزا جانتے کتنی ہے؟ 40 کوڑے. ذرا یہاں دیکھیے، چپل پر اٹھا کے لوگ آتے جاتے رہیں گے، سب شوگر کے مریض ہیں، ان کو پیشاب بہت آتا ہے. وہ سن ہی رہا ہے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. چمکا تو رات میں دکھ جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کوڑا لیا اور چل دیے. حضرت عمر نے کوڑا لیا اور چل دیے. چلو مارے اس کو 40 کوڑے اور شراب کے نشے میں ڈوبے. اب کسی نے اس نوجوان سے کہا عمر آ رہے ہیں کوڑا لے کر. عمر اس کا نشہ اتر گیا. اچھے اچھوں کا نشہ اتر جاتا تھا. مارنے سے پہلے عمر کو دیکھا نشہ اتر گیا. عمر آ رہے نیا نشہ گائے. حضرت عمر نے کہا اس کو بلاؤ. اس نے سوچا 40 کوڑے پڑیں گے، اب کیا کریں، حالت تو بہت بری ہو جائے گی. اور وہ بھی ایسا کوڑا تمہاری چمڑے کا دورا، لکڑی کے اندر چمڑے کا ٹکڑا دورا ہو اور اس سے مارا جائے، اور وہ بھی کرتا اتار کر ننگی پیٹھ پر 40 کوڑے مارے جائیں. ایک کوڑا ہم نہیں سہن کر سکتے، 40 کوڑے. تو اس کے دماغ میں ایک ہی بات آئی، نشہ اتر گیا تھا اس کا، لیکن اس کے دماغ میں ایک ہی بات آئی، عمر کو خوب گالی دینا شروع کر دو، تبھی بچیں گے. جیسی عمر قریب آتے جا رہے ہیں لوگوں نے اس کو پکڑا. عمر کیا کر لے گا؟ ارے عمر کا باپ بھی کچھ نہیں کر پائے گا. اس کو لائے عمر فاروق کے پاس، لیکن امیر المومنین نے شراب پی اب اور بن رہا. ہاں تو یہ کیا کر لیں گے؟ تمہارے پاس میں طاقت ہے تو مار کے دکھاؤ. حضرت عمر بہت چڑی ہوئی ہے، کل یہ ابھی چھوڑ دو. حالانکہ اور غصہ آیا. عمر فاروق آخر لا کیا کر لے گا، اور غصہ آ رہا اور وہ غصہ دلا رہا ہے. حضرت عمر نے چھوڑ دیا، کیا اس کو جانے دے. لوگوں نے کہا کیا آپ کا غصہ آ گیا اور میں اس لیے تو نہیں مار رہا ہوں کیونکہ ابھی تک اس کو 40 کوڑے میں مارتا تو اسلام کے لیے مارتا، اللہ کے لیے مارتا، لیکن اس نے مجھے گالی دے کر اور غصہ دلا دیا. اب اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا. اب میں اور تیز ماروں گا، یعنی گالی دے اور تیز ماروں تو اب تو پوری طاقت سے ماروں گا. اب مزید اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا اور اس سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے. میں اس سے کیا بدلا دوں، اپنا ذاتی انتقام نہیں لیتا، معاف کر دیا. میرے بھائیوں اس جگہ پر اپنے آپ کو لا کر سوچئے، اسلام کے لیے مارنے جانے کوڑا لے لیا، اسلامی سزا دینا چاہتے جو ایک امیر کی ذمہ داری ہے،
گا تو اس میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہے. نہیں، میں ذاتی انتقام نہیں لیتا. میرے بھائیوں، اس جگہ پر لا کر آپ اپنے آپ کو سوچیں. یہ تو ایسا ہی حساب ہو گیا ہے. اس گاؤں میں 24 تاریخ کو جلسہ ہو رہا ہے، میں اس سے بڑا جلسہ کر کے دکھاؤں. بالکل وہی حساب ہو گیا. قربانی کا بکرا میں لایا 10,000 کا، میرے پڑوسی نے جو میرا دشمن پر اچھا تو 10 کا لایا، 15 کا لایا. اب وہ 15 کا لا رہا ہے، اس کا بھی دشمن 20 کا لا رہا ہے. جبکہ قربانی اللہ کی ایک عبادت ہے، اور قربانی کے جانور کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے. تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا. وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو. ڈر جاؤ، اللہ کا نام لے کر اس کام کو رسوا مت کرو اپنی ذاتی اعلیٰ کے لیے. میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، کسی ایک کو نہیں. مستقیم صاحب اور مستقیم کے ہماری یہاں تو بیٹھے ہوئے یہ نہ سوچے کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے اور 24 اور 4 والوں کی نہیں. میں دونوں کے لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں، دونوں کے لیے. ذاتی انا اور اس ذاتی عناد کی دشمنی میں اگر جلسے کرا رہے ہو تو آپ کے جلسے میں تعاون کرنا بھی بیکار ہے. اگر آپ دین کے نام پہ چندہ دے رہے ہیں تو یہ دین کے نام پر اجتماع نہیں. اگر آپ اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، اگر آپ حقیقت میں دین کے لیے کر رہے ہیں، اور یاد رکھو ہم سے اپنے دلوں کا حل چھپا سکتے ہو، لیکن اللہ یعلم ما فی الصدور، اللہ سے دلوں کا حل جانتا ہے. خبر سے اٹھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس سے سارا قربانی میرے لیے تھی، جاؤ اس کو میں غیر حساب و کتاب کے میں جنت میں داخل کر رہا ہوں. لیکن ایک اور کو کہہ رہا، لاؤ بتاؤ تم نے کیوں کیا، کیوں کہا تیری جان ہے، کہا جھوٹ بولتے ہو، اس کو جہنم میں ڈال دو. ہمارے اور آپ سے دلوں کی یہ صرف رکھتی ہے، ہم سے اور آپ سے، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہیں. آئیے، ایک آدمی نیتوں پر کیا ڈپینڈ ہوتا ہے. ایک آدمی رات میں نکلتا ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتا چلے کہ میں صدقہ و خیرات کروں، میں کسی غریب آدمی کی مدد کروں گا. لیکن رات کے اندر اس نے رات میں عشاء کی نماز پڑھی اور تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم ہوگا، رات کا تہجد کا وقت ہوگا، اور رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، وہ کسی غریب آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے، میں اس کو صدقے کا مال دے دوں، میں اس کی کچھ مدد کر دوں. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس آدمی نے سمجھا کہ یہی غریب و پریشان ہے، اتنی رات میں کون آدمی نکلے گا. اس نے زکات کا صدقے کا مال چپکے سے اس آدمی کو دے دیا. لو بھائی، تم مجبور دکھتے ہو، تم پریشان دکھتے ہو، رات کے اندھیرے میں تم اداس بیٹھے ہوئے ہو، میں تمہاری یہ مدد کر رہا ہوں. اس نے وہ صدقے کا مال اس آدمی کو دے دیا، اپنے گھر چلا آیا، سو گیا. صبح اٹھ کر مارکیٹ کی طرف، بازار کی طرف جاتا ہے. لوگوں میں چرچے ہوتے ہیں، اللہ کا ایک بندہ تھا، وہ رات میں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے نکلا. وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن دیکھو بیچارہ دھوکہ کھا گیا اور اس نے ایک امیر آدمی کی مدد کر دی، ایک دولت مند آدمی کو پیسہ دے دیا. اس آدمی کے گھر پہ آ کر نظر آسمان میں ڈالی گئی، اللہ میں تو امیر آدمی کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو غریب آدمی کی مدد کے لیے نکلا، لیکن اب دھوکے سے امیر آدمی کو میں نے زکات و خیرات کا مال دے دیا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اے اللہ، چلو ایک غلط آدمی کو میں نے دے دیا تو کیا ہوا، ابھی بھی میرے پاس مال و دولت ہے، آج کی رات میں پھر زکات و خیرات کا مال لے کر نکلوں گا. یہ بیچارہ رات کی تاریکی میں اور رات کے اندھیرے میں پھر زکات و خیرات کا مال لے کر نکل رہا ہے. ایک اور آدمی کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے، اس آدمی نے اس آدمی کو اس آدمی کی مدد کر دی. کہا بھائی تم اتنی رات میں پریشان بیٹھے ہو، تم مجبور دکھائی دیتے ہو. اس نے کہا، اس نے اس کی مدد کر دی. صبح ہو کر پھر مارکیٹ کی طرف نکلتا ہے، لوگوں میں چرچا ہوتا ہے، دیکھو آج بھی اللہ کا کوئی بندہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنے کے لیے نکلا، کسی بے بس و مجبور کی مدد کرنے کے لیے نکلا، لیکن آج بھی وہ غلطی کر گیا اور دھوکے سے وہ کسی چور کے ہاتھ میں مال دے گیا. وہ چور تھا، وہ رات میں چوری کے لیے نکلا تھا، لیکن چور کی مدد کر دی. یہ گھر پہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نظر آسمان پہ ڈالتا ہے، اے اللہ یہ کیا ہو رہا میرے ساتھ.
بیوی کیوں نکلے گی؟ اس آدمی نے پورے کی پوری زکات و خیرات و صدقے کا مال اس عورت کو دے دیا. سوچا یہ مجبور ہے، یہ بیچارہ اس کی مدد کر کے چلا آیا. صبح پھر بازار کی طرف جاتا ہے، پھر چچے ہو رہے سنتا ہے ایک آدمی آج بھی اللہ کی مدد کرنے کے لیے نکلا، اللہ کے راستے کی میں کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے نکلا، مجبوروں بے بس کو دینا چاہتا تھا، لیکن آج اس نے ایک ایسی عورت کو زکات و خیرات دے دیا، صدقے کا مال دے دیا جو زناکار تھی، بدچلن تھی، وہ رات میں نکلی تھی زنا کرنے کے لیے، کسٹمر ڈھونڈ رہی تھی اور زناکار عورت تھی، اسی زنا کے پیداوار پیسے سے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلاتی تھی. یہ آیا اپنے گھر پہ کہتا ہے اللہ اب میرے پاس زکات و صدقے کا مال نہیں ہے، لیکن تینوں جگہ میرا پیسہ غلط جگہ پہ چلا گیا، پتہ نہیں اے اللہ میرا صدقہ میری زکات قبول ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی. اے اللہ میرا ارادہ نہیں تھا امیر اور چور کو سامیہ کو دینے کا، لیکن میں کیا کروں؟ رات میں سوتا ہے، خواب اس کو دکھائی دیتا ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، خواب میں اس کو بتایا جا رہا ہے اے اللہ کے بندے تیری نیت اچھی تھی، تو غریب و بے بس آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، اللہ نے تیری زکات کو قبول کر لیا، اور تیرے صدقے اور زکات کا مال جہاں جا گیا، جن لوگوں کے پاس گیا، اللہ نے اس صدقے اور زکات کے مال سے ان سب کو ہدایت دے دی. چور نے چوری سے توبہ کر لی، امیر نے اس عورت کو غریبوں میں بانٹ دیا اور توبہ کر لی، زانی عورت نے بدچلنی سے توبہ کر لی. تیرا یہ زکات اور صدقے کا مال اللہ نے قبول کر لیا، اور جن جن کے پاس یہ مال گیا انہوں نے بھی اپنی غلطی سے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لی. میرے بھائیوں اس کی نیت اچھی تھی اس لیے غلط جگہ بھی پیسہ چلا گیا، لیکن نیت اچھی تھی اس لیے قبول ہو گیا. صدقہ و خیرات کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے نا، لیکن صدقہ انہیں کو دو گے نا جو صدقے کا مستحق ہے، غریبی کو تو دو گے آپ، لیکن اس نے تو غریب کو نہیں امیر کو دے دیا. آپ اس کو ہی تو دیں گے جو مجبور عورت ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، لیکن اس نے تو زناکار کو دے دیا. لیکن اس عبادت میں نیت اچھی تھی، وہ اس چور کی زانیہ کو دینا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تو تھا غریبی کی مدد کرنا، لیکن دھوکے سے دیتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نیت اچھی ہونے کے لیے نیت عبادت کی روح ہے. نیت ایک اور سنیے، بڑی ہنسی آئے گی. ایک آدمی جنگل میں جا رہا، اپنے اس پر سامان لاتے ہوئے ہے، پورے گھر کا سامان اس پر لگا ہوا ہے. ایک بات بتائیے، ہمیں گھر ٹرانسفر کرنا ہو، میں نے دوسرا مکان لے لیا، اپنا مکان بیچ دیا، اپنے مکان کا سارا مال ہم ٹرک میں بھر لیں، ٹریکٹر میں بھر لیں اور لے کے چلے، اور ایک جنگل میں سفرانے کے لیے رک جائیں، تھوڑا سا سو جائیں، جب غائب ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. اس آدمی کے پورے گھر کا سامان اونٹ پر اور یہ گزر رہا ہے جنگل. بخاری کے الفاظ ہیں، جنگل میں جاتے جاتے تھک گیا، سوچا اس اونٹ کو پیڑ سے باندھ دیتا ہوں اور تھوڑا سستا لیتا ہوں. اس نے اونٹ باندھ دیا، زمین پر اپنا ماما نکالا اتارا اور بچھا دیا. بدو لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، سر سے وہی باندھتے تھے سر پہ، اور جب بیٹھنا ہوتا تھا اسی کو بچھا دیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے. اس نے بچھایا، بیٹھ گیا، بیٹھ کے لیٹ گیا، لیٹ ہی تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی. اچانک آنکھ کھلی، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب. کتنی تکلیف ہوگی. اٹھا بھگڑا کے نیند آئے، ادھر پہاڑی میں دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا، اس پہاڑی میں اس پہاڑی میں، پورا دن دیکھتا رہا، صبح سے شام تک دیکھتا رہا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، لیکن اونٹ نہیں ملتا. کبھی 2 میل دور، کبھی ادھر بھاگ رہا، دوڑ رہا، اس جھاڑی اس جھاڑی، اس پہاڑی اس پہاڑی، لیکن اونٹ نہیں ملا. اسی جگہ پر آ گیا جہاں باندھا تھا، اور پھر اپنا ماما بچھایا اور لیٹ گیا. تھوڑا سا سالوں، ابھی پھر ڈھونڈوں گا، رات میں پھر نکلوں گا ڈھونڈنے کے لیے. اس نے بچھایا، پھر نیند آ گئی. تھکا ہوا انسان نیند بہت اچھی آتی ہے. جیسی وہ لیٹا، نیند آ گئی. اچانک آنکھ کھلی، رات کھولتی ہے تو دیکھتا اونٹ بچا ہوا ہے. اتنی دور میں نے دیکھا کہیں نہیں ملا، اور یہ اپنے آپ آ گیا. سامان دیکھ رہا ہے، ہاں چادر ہے، گدا ہے، اناج ہے، سونا ہے، چاندی، جتنا سامان اس سے گھر کا اونٹ سے باندھا ہوا سارا سامان اس پر چوں کا چوں رکھا ہوا ہے، سیم ٹو سیم رکھا ہوا ہے. ایک چاول کا دانا کم نہیں ہے، ایک اناج کا دانا کم نہیں ہے. دیکھ رہا ہے، تعجب ہو رہا ہے.
میں نے اتنے گھنٹے ڈھونڈا تو نہیں ملا، جھاڑی ڈھونڈا نہیں ملا، اور یہاں ہے تو اپنے آپ آ گیا۔ اونٹ کو دیکھا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش، سامان کو دیکھتا جا رہا ہے، مسکراتا جا رہا ہے، اور ماں نے خوشی میں آسمان کی طرف نظر ڈال کے یہ الٹے جملے بول رہا ہے، مان گیا ہے اللہ تجھے، اللہم انت عبدی وانا ربک، مان گیا تجھے، واقعی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا۔ الٹا بول گیا، ماں نے خوشی کے اس کی زبان سے الٹے جملے نکل گئے۔ مان گیا تجھے، واقعی تیری قدرت، اللہ مان گیا تیری قدرت کو، واقعی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ حالانکہ وہ جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا، وہ کہنا یہی چاہتا تھا، واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے، کہنا یہی چاہ رہا تھا، لیکن الٹے جملے اس کے منہ سے نکل گئے۔ ان کو دیکھتا جا رہا ہے، واہ واہ تیری قدرت، واہ میرے رب، واہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا، میں تیرا رب۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ مسکرا رہا ہے، اللہ ہنستا ہے، ناراض نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بندے کی نیت جانتا ہے، اس کا دل کا ارادہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ جان بوجھ کر نہیں کہہ رہا۔ حالانکہ اس جملوں پر غور کرو تو یہ جملے اتنے ڈینجر ہیں، اتنے خطرناک ہیں کہ فرعون نے بھی ایسے جملے نہیں بولے تھے جو اس نے بولے۔ فرعون کو اپنے آپ کو وہ بھی رب کہتا تھا، لیکن وہ لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ اللہ سے نہیں کہتا تھا میں تیرا رب ہوں، وہ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے یہی کہتا تھا میرا رب تو ہے۔ رات میں جب وہ دعائیں مانگتا تھا تو اپنے اللہ سے ہی پکارتا تھا، اپنے رب کو ہی پکارتا تھا، ہاتھ اپنے رب کے سامنے ہی پھیلاتا تھا، اپنے آپ کو اس کا بندہ مانتا تھا، لیکن لوگوں پر اپنا فرم، اپنا پرسنالٹی جمانے کے لیے، اپنی حیثیت جمانے کے لیے، اپنا روح جمانے کے لیے وہ لوگوں سے کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے نہیں کہتا تھا۔ اور اس نے تو اللہ ہی سے کہہ دیا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تو دیکھا جائے تو کتنے خطرناک جملے یہ بولا، کتنے، لیکن اس آدمی سے اللہ ہنس رہا ہے۔ اور فرعون کو اللہ نے اس کی لاش کو مقام نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی فرعون کی لاش کو کسی قبر میں دفن کرو زمین کے اندر تو زمین نکال کر باہر پھینک دیتی ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش کو سمندر میں ڈالو تو سمندر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اور سمندر اس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا فرعون تیرے جسم، تیری لاش، تیرے بدن کو میں نشان عبرت بنا دوں گا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے۔ آج بھی فرعون کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے اور مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہا، لوگوں سے میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا اور اس نے اپنے رب سے کہا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون جان بوجھ کے کہتا تھا اور یہ جان بوجھ کے نہیں، اس کی نیت نہیں تھی۔ دیکھ رہے ہیں کتنے ڈینجر جملے، لیکن نیت اچھی تھی اس لیے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ عبادت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ قربانی کس لیے کر رہے ہیں؟ جلسے کس لیے کر رہے ہیں؟ شادی بھی ایک عبادت ہے۔ شادی سے صحیح مقصد ہونا چاہیے اور صحیح مقصد یہ کہ تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرتی ہو اور بہت زیادہ بچے پیدا کرتی ہو۔ مولانا صاحب یہ کیسے پتا چلے گا بہت زیادہ بچے پیدا کرتی ہے؟ اس کے خاندان کو دیکھ لو، جس لڑکی سے شادی کر رہے ہو اس کی اماں کو دیکھو، اس نے کتنے بچے پیدا کیے، اس کی خالہ کو دیکھو۔ پھر اور اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ جس کی اماں نے اگر 12 بچے دیے اور اس کی بیٹی کی 12 دے گی، نہیں، 5 بھی ہو سکتی ہے۔ ایک مثال کے طور پر یہ پہچان بتائی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ صحیح ہو سکتا ہے کسی کی ماں، ہم جس کی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں اس کی ماں نے 5 بچے پیدا کیے اور اس سے 8 بچے پیدا ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ مقصد ہونا چاہیے شادی کا مقصد
شادی کا. لیکن آج کل جو رجحان چل رہے ہیں موبائلوں پر جو آج کل اور فیس بک اور میڈیا پر جو چھایا ہوا ہے یہ غلط ہے. یاد ہے نا یہی کئی علاقہ کا نام نیلو لوگ سے دیکھا اور وہاں کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں معلوم ہوگا ان کو. 1 بجے نمبر آیا تھا میرا جلسے کا, مجھے اٹھایا تھا لوگوں نے اور میں گیا. اپنے گھر سے بتا رہا ہوگا بجٹ کے بعد آئیں گے گا تم آئیں گے. میری تقریر شروع ہو گئی وہی رستہ بھاگ آیا اور موبائل لانے سے جیب پر موبائل اور ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے کرتے 1 گھنٹہ ہو گیا. ہاں تو ایک ذرا بھرتا ہو گیا. جب میں اسٹیج پر بیٹھ گیا تکلیف سن رہی جب میں بات کرتے جب کو دیر ہو گئی اور مجھے بھی 15 منٹ بیٹھے بیٹھے اسٹیج ہو گیا تو میری نظر وہ لڑکا تھوڑی دیر کے بعد بات کرتے کرتے موبائل کو اپنے ہاتھوں میں لایا. جب میری تقریر شروع ہو گئی تو بھاگتا ہوا آیا میں نے کہا ٹھیک ہے تقریر ختم کروں گا موبائل اٹھا لوں گا اور اس کو الگ لے جا کے سمجھاؤں گا. تقریر تو اچھا نہیں ہے سب کے سامان کو نمبر کیا جائے الگ سمجھاؤں گا. 1 گھنٹہ مجھے تقریر کرتے کرتے ہو گیا. کتنے لوگ کا پھر موبائل آ گیا. تو چائنا کا موبائل تھا اس کو آواز جانتے ہو کتنی تیز ہوتی ہے اور اس کی رنگ ٹون پر گانا لگا ہوا. میں تقریر کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا تیری آنکھیں جھکی تیری آنکھیں جھکی. میں نے وہ لڑکا ہونا جلدی موبائل آیا اور لے کے بات اور بھاگتا جا رہا میں بولتا جا رہا ہوں وہاں ارے بیٹا مولانا جلدی کے تو کام ہی طرف دیتے گانا سننے کے لیے. تمہارا تو بہت بڑا احسان ہے کہ آج گانا سنا دیا مجھے تیری آنکھیں چھپی. اپنے لڑکی اتنی شرمندگی ہو تم اتنا بڑا مسئلہ کیا آپ کا گانا ہے دیکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اسی موبائل میں گانا بھی ہو اور اسی موبائل میں مولانا جلدی کی تقریر بھی ریکارڈ کی جا رہی ہو تو آپ کیا بنانا چاہتے ہو سماج کو؟ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی. ہم دونوں میں سے کسی کو ناراض نہیں کر سکتے. یہ صورتحال بند کرو. یہ جتنے موبائل آپ سے لگے ہوئے نا ویڈیو بن رہی ہے ابھی ایک کا موبائل چھین لوں اللہ والا اور اس کی فائل مینیجر میں جا کر اور میموری کارڈ میں چیک کرو کیا کیا بھرا ہے تو شاید کوئی دینے کے لیے تیار نہ ہو میرے ہاتھ میں. ارے مولانا صاحب میری پرسنل چیزیں ہیں میری پرسنل چیزیں کیا آپ کیسے کر جانتا. یہ نوبت آ رہی ہے. لڑکیوں کا حال یہ ہے آپ نے موبائل دیا نہیں بھائی نے دیا نہیں تو کہاں سے آیا اب کون دے گا. باپ کہہ رہا میری بیٹی کے پاس ہے بھی تو کیا فائدہ اس میں بیلنس تھوڑی رہتا ہے. ارے میرے موبائل میں بیٹی کے بیلنس نہیں رہتا ہے صرف مس بیل دیتی ہے بس. اب میرے پاس گھنٹی آئی اس میں اشارہ کر دیا لائن کلیئر ہے. باپ اماں کوئی نہیں ہے گھر پہ اب تم بات کر سکتے ہو. یہ ہے مس بیل کا مطلب. اور پھر چلتی ہیں گھنٹوں باتیں اور پھر کہتے ہو میری بیٹی ہندو کے ساتھ چلی گئی فلاں کے ساتھ چلی گئی.
ابھی تو خون کے آنسوؤں سے رو گے. یہ لفظ جہاد کا میڈل ہو چکا ہے. ناگپور کی سرزمین پر RSS، وشو ہندو پریشد، ان سب نے پلاننگ کر لی ہے. مسلم لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ کالجوں میں ایڈمیشن دو، اور لڑکوں کو یہ آرڈر دے دیا گیا کہ مسلم لڑکیوں کو اپنے پیار کے چنگل میں پھنساؤ اور ان سے کورٹ میرج کرو، اور ایک ایک مسلمان لڑکی سے 5 ہندو لڑکے پیدا کرو. ایک ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھ کر، ایک ذمہ دار مولانا ہونے کی حیثیت سے، مغربی یوپی کے پورے اتر پردیش کا امیر ہونے کی، خادم جماعت ہونے کی حیثیت سے میں بعد میں سوال اعلان کرتا ہوں، یہ پلاننگ ہو چکی ہے، یہ منصوبے بن چکے ہیں، یہ شریعت رچا جا چکا ہے، یہ ساری پلاننگ ہو چکی ہے. ہماری لڑکیوں سے کورٹ میرج کی جائے گی اور ہندو لڑکے ان سے شادی کریں گے، اور پھر ان سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کا نام رام سنگھ، رام اوتار، رام چندر، پریم چندر، یہ ان سے نام رکھا جائے گا. یہ سارے شریعت رچے جا چکے ہیں، اور وہ لڑکیاں ہماری اور آپ کی ہوں گی تو بھاگیں گی، اور کورٹ میرج اور ان کو سنرکشن دے گی بی جے پی. ان لڑکیوں کو کورٹ میرج کرائیں گی بی جے پی کے نیتا، MLA اور MP. ہم شہید پڑے تھے اور سو رہے ہیں. یہ دن تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے. پڑھاؤ کالجوں میں، پڑھاؤ یونیورسٹیوں میں اپنی لڑکیوں کو، اور یہ دن دیکھو. یہ نا ان کے ہاتھ سے موبائل، یہ یہاں سے مس بیل دیتی ہے، وہاں سے کس بیل آتی ہے، تم اچھا کیا چل رہی ہے. یہ دن دیکھو گے اور خون کے آنسو رو گے، اور تم ہنس رہے ہو ہمارے جس بیل پر، کس بیل پر تم ہنس رہے ہو. یہ کس تمہاری لڑکیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ چمڑا چپی کے دن آپ کی بہنوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور شرم نہیں آتی ہے ہماری اس بات کو تم ہنس رہے ہو. چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانی چاہیے تھی قوم کو. ہم اپنی بیٹیوں کے کارنامے سن کے ہنس رہے ہیں، ہم اپنی بہنوں کے کارنامے سن کے ہنس رہے ہیں. شرم تمہیں نہیں آتی ہے. مذاق میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز. یہ ایسے مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے یہ تمہارے کارنامے ہیں، یہ تمہارے کارنامے ہیں. ہماری بیٹیوں کی مولانا صاحب کیا ہو گیا تمہیں؟ مقدمہ جھیلنے بیٹھا ہوں، ہوگا نہیں. ہمارے علاوہ کی ایک لڑکی بھاگی تھی ایک ہندو لڑکے کے ساتھ، 15 سال کی تھی. آج تک پتہ نہیں چلا ہے، آج تک اس لڑکی کا. اور پتہ چلا تو یہ چلا کہ اس کے 2 بچے ہو چکے ہیں. 2 بچے. اس لڑکی کے فیور میں ہم لوگوں نے جلوس نکال دیا تھا، DM کا گھیراؤ کر دیا تھا، SSP آفس گھیر لیا تھا، اور کھڑے ہو کر میں نے تقریر کر دی تھی. کتاب کی 10,000 کی جماعت اہل حدیث ہمارے پیچھے پیچھے چلی، ہمارا گھیر دیا DM کا. پتا چلا DM نے اور SSP نے میری خلاف کیس درج کروا دیا. قانون ویوستھا بھنگ کرنے کا پلان، بھگانے کا پلان، ہندو مسلم بھاؤں کو. کتنے مقدمے درج ہو گئے، اور آج تک مقدمہ درج ہے میرے اوپر. تم بھاگتے جاؤ، تمہاری لڑکیاں بھاگے، ہم حمایت میں جلوس نکالیں کہ ہمارے اوپر ہو، وہ تو ہم مغل گئی. تو اس کے بعد میں کیا جا رہا ہے؟ یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو 2019 میں کیا مودی نہیں آئے گا؟ آپ نے کیا تصور کر رکھا ہے پھر آئے گا؟ میں مستقبل کا علم نہیں رکھتا ہوں، لیکن حالات ایسے بتائے کہتے نہیں کہ جب دھواں اٹھتا ہے تو پتہ چلی جاتا ہے کہ نیچے آگ لگی ہے. اس وقت ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں مندر مسجد کے نام پر، ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں دلت اور مسلمانوں کو لڑا کر، ایسی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں بھاؤنائیں غضب کی کہ ہندوؤں کو ایک پلیٹ فارم پر اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ایسے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے. جہاں سے ایک مسلمان کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا وہاں سے دوسرا بھی مسلمان کو کھڑا کر دیا جائے گا، تاکہ مسلمانوں کے ووٹ کاٹے جائیں اور بی جے پی کا راستہ مل کر. اور ہم بھی لڑتے رہیں گے، ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، ہم قربانیاں نہیں دیں گے. ہمارے لیے بس یہی بڑی بات ہے کہ کوئی ووٹ مل جائے، لیکن ہم نے کلا کو ہرا دیا. ارے ہرایا نہیں، یہ سب مودی کے چمچے ہیں، بی جے پی کے ایجنٹ ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. میرے بھائیوں، ہم کسی پارٹی کا یا حمایت کرنے نہیں آئے ہیں،
لیکن ہم یہ بولنا چاہتے ہیں ہماری یہاں اتفاقی کر دیا کہ مودی آج دلی کی کرسی پر بیٹھا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ ہماری اور آپ کی نا اتفاقی کی وجہ سے بیٹھا ہے، ہمارے اور آپ کے یہاں غلط ہونے کی وجہ سے بیٹھا ہے۔ جب چاند شہر کا ایک گاؤں آپس میں ایک نہیں ہو سکتا ہے تو پورے ہندوستان کا مسلمان ایک پلیٹ فارم میں کیسے آ سکتا ہے؟ تصور کرو، سوچو، غور کرو، ہم کہاں ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ اور 2019 میں بھی مودی آئے گا تو اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہوں گے، ہم اور آپ اور مولوی جنجی سے مقدمے پہ مقدمے ہوں گے۔ اور آپ یہ کہو گے کہ اس میں کیوں کھایا تھا؟ آپ تو چمچے ہیں، تگڑے آپ سے چاہتے ہیں، ہم بولیں گے تیری آواز سننے کی تو سن، اور جب لگتا ہے تو ہم یہاں سے تیرے جیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو سر سے کفن مانگتے ہیں، ہم جیل میں بھی جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہمیں کام بھی بڑا اچھا ملتا ہے، ہمیں نماز پڑھانے کا کام ملتا ہے، ہمیں جمعے کا خطبہ دینے کا کام ملتا ہے، آٹا گھومنے والے لوگ اور ہوں گے، برتن مانجنے والے لوگ اور ہوں گے۔ الحمدللہ جس جیل میں بھی ہم گئے وہاں پوچھا گیا مولانا صاحب کون سا کام کریں گے؟ نماز پڑھاتا تھا، پڑھوانا ہوگا، نماز بھی پڑھاتا تھا، خطبہ بھی۔ الحمدللہ ہم جہاں جائیں گے ہمارا کام ہمیں مل جائے گا، ہمیں پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ آپ کے یہاں آئیں گے تب بھی بولیں گے، جیل میں جائیں گے تب بھی یہی بولیں گے۔ 26 جنوری کو میں جیل میں تھا، 1800 قیدی تھے، 1800 میرے ساتھ، سب 26 جنوری کو جیل کے باہر نکلے۔ جیلر نے پوچھا کچھ دیش کے بارے میں، سب کچھ باتیں بول رہے ہیں، کوئی جنگل میں ابھی نہ ہے، کوئی جھنڈا لہرا رہا ہے، کوئی کچھ، آپ بھی کچھ بولیں گے 10 منٹ، میں نے کہا بولوں گا۔ اور جب 10 منٹ کا ٹائم مجھے دیا تو آپ یقین ماننا 40 منٹ تک میں بولتا رہا، نہ جیلر نے منع کیا نہ کسی نے پرچی دی۔ اور 40 منٹ بولنے کے بعد دیش کی آزادی کو جب ہم بولے تو اس نے گلے لگاتے ہوئے کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو یہاں پھنسایا گیا ہے اور آپ کو یہاں پر کسی دشمنی کا شکار کیا گیا ہے، آپ کو ایک بینڈ دے دیا، الگ کمرہ دے دیا، لائبریری مجھے دے دی، جو کچھ آپ کرنا چاہو پڑھو، آپ ایسے لوگ ہمارے دیش کی شان ہو، ہمارے دیش کی شان ہو، دیش کے بارے میں اپنا اچھا خیال رکھتے ہیں، میرے بھائی ہم اپنی جگہ بنانے کے حل آپ سوچیے آپ کہاں ہو، آپ کی بیٹیاں کہاں ڈالتے ہیں، آپ بیٹیاں آپ کتنی عورتیں تو ہوتی ہیں، کتنا برداشت کیا ہوتے ہیں، یہ تو کمی چاہیے کہ آزادی 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 عورتوں کی آزادی، بھیڑیے مشورہ دے رہے ہیں بکریوں کو، بھیڑیے بکریوں کی آزادی کے بارے میں مشورہ دے رہے ہیں۔ ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں جاتا ہے، کہتا ہے بکریوں تم اپنے مالک تک پانچ بندی رہتی ہو، کھوٹے میں بندی رہتی ہو، تمہارا مالک تمہیں جنگل میں لے جاتا، یہی روکا سکا تمہیں چارہ کھلا دیتا ہے، بھوک ہڑتال کرو، اپنے مالک کے خلاف احتجاج کرو، اے بکریوں جنگل میں آؤ، ہری بڑی گھاس ہوگی، فضا ہوگی، کھلا میدان ہوگا، آزادی ہوگی، شان بکریوں کی کھوپڑی میں بات بیٹھ گئی، بکریوں نے ہڑتال کر دی، اپنے مالک کے خلاف احتجاج کر دیا، اسٹرائک کر دی، کھانا نہیں کھا رہی ہے، ایک بوڑھی بکری کہتی ہے نہیں یہی کھانا کھاؤ، یہ تمہاری آزادی اچھی نہیں ہے، یا تم صرف ہو یا محفوظ ہو۔ ساری بکریاں اس سے چل بیٹھی، اماں تم تو بڈھی ہو گئی ہو، تم تو اپنی زندگی جی چکی ہو، مجھے میری زندگی جینے دو۔ ان بکریوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا اور بوڑھی بکری کی بات نہیں مانی، مالک کو بھی غصہ آ گیا، مالک نے کہا یہ کھانا نہیں کھا رہی، چارہ نہیں کھا رہی، یہ اسٹرائک کر دی، اور مالک نے اس بکریوں کو چھوڑ دیا۔ جب مالک نے بکریوں کو چھوڑا وہ بکریاں یہاں سے نکلتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں سیدھے جنگل کی طرف۔ یہ کیا ہے، یہاں پہاڑی یہاں پہاڑی، بیچ میں ہری بھری کھیتی ہے، ہریالی ہے،
آزادی کی بات کر رہے تھے اور جب بکریوں کو آزادی ملی تو انہیں بھیڑیوں نے انہیں جنگل میں کھا لیا. آج عورتوں کی آزادی کا جو نعرہ لگا رہے ہیں یہ وہ بھیڑی ہے جو آزادی کا نعرہ تو لگا رہے ہیں لیکن آزادی کی آڑ میں ان عورتوں کے جسموں تک پہنچنا چاہتے ہیں, ان کے شریر ان کے جسموں تک پہنچنا چاہتے ہیں اور نہیں پہنچنا چاہتے. تو مجھے بتاؤ دنیا میں ایسا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے, مجھے بتاؤ ہندوستان میں ایسا کون سا شعبہ ہے, ایسی کون سی برانچ ہے جہاں عورت کو عزت ملتی ہو. فلمی دنیا میں جاتی ہے تو ایک فلم بنانے سے پہلے ڈائریکٹر اس لڑکی کا شوشن کر لیتا ہے. ہماری تو پرسنل سیکریٹری بنتی ہے, ہمارے آفس میں کام کرتی ہے تو ہم اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کو رکھتے ہیں. وہ جب ہمارے آفس میں آتی ہے تو پہلے ہم اس کے جسم کا سودا کرتے ہیں, پہلے وہ ہمارے بستر پر آ کر اپنے آپ کو رضوا لیتی ہے اور ہمارے شاریرک شوشن کا شکار ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم اس کو پرسنل سیکریٹری بناتے ہیں. 2 روپے کا صابن بھی نہیں بکتا ہے جب تک کہ اس کے اوپر آدھی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگاؤ, اس وقت تک کوئی چیز بکتی نہیں ہے. یہ آج ہم نے عورتوں کو عزت دی ہے, یہ آج ہم نے عورتوں کو سامان دیا ہے. ارے سامان اور عزت تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے دیا تھا. عورتوں کو پردے میں رکھا ہے. آج بیت المقدس آزاد ہو چکا ہے. حضرت عمر کو دعوت ملی ہوئی ہے, آئیے بیت المقدس میں تشریف لے آئیے. حضرت عمر یہودیوں کی بستی کے پاس سے گزر رہے ہیں, یہ اور بہت سے صحابہ عمر فاروق کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. یہودیوں نے اپنی لڑکیوں کو چست کپڑے پہنا کر نیم پر آنکھیں بند کر کے اپنی گھروں کی چھتوں پہ کھڑا کر دیا اور کہا عمر کے ساتھ ہی آپ سے نکلیں گے, تم اچھے اچھے گانے گانا, ڈانس کرنا, ناچنا اور ان کو اپنی طرف مائل کرنا. عمر کا ایک بھی ساتھی اگر کسی لڑکی کو بلائے تو منع مت کرنا, چلے جانا. اگر ایک بھی آدمی نے ہماری کسی بیٹی کے ساتھ زنا کر لیا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے, اللہ کا عذاب اس کو اوپر آ جائے گا, ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. یہودیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیند پر ہلا کر کے اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا. عمر فاروق کے کانوں میں آواز جاتی ہے, یہودیوں نے یہ پلاننگ کی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ہم اسی بستی سے جائیں گے, لیکن اے صحابی ساتھیوں تم آگے آگے چلو گے, میں پیچھے پیچھے چلوں گا. اگر کسی نے ایک بھی لڑکی کے اوپر چھت پر نظر ڈالتی عمر کی تلوار اس کی گردن کے اوپر چل جائے گی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, یہ آیت پڑھتے ہوئے تم نکل جانا. عمر کے ساتھ یہ آگے آگے جا رہے ہیں, عمر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. عمر کی تلوار باہر نکلی ہوئی ہے, لڑکیاں چھتوں پہ کھڑی ہیں. ان صحابیوں کو دیکھ کر لڑکیاں گندے گندے اشعار پڑھنے لگی, عشقیہ شاعری پڑھنے لگی, ناچنے لگی, اپنی سریلی اور مخمور آواز سے ان کو للچانے لگی. لڑکیاں ان کے سامنے اپنے پیر کھولنے لگی, اپنی ران کھولنے لگی, اپنا جسم دکھانے لگی. لیکن یہ کیا تھا, کسی صحابی کی آنکھ اوپر کی طرف نہیں اڑ رہی ہے. اور قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ پڑھتے ہوئے سارے صحابہ آگے نکل گئے. جب ان صحابیوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا, لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو آگے نکل گئے, انہوں نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں, یہ گھاس کی نہیں ڈالی. ہمارے ماں باپ نے تو ہمارے جسموں کا سودا کر دیا تھا, لیکن یہ تو محمد کے ساتھی ہیں, انہوں نے تو میری طرف نظر بھی نہیں ڈالی. جو قوم میرے پیر اور میری ران پر اور میرے جسم کی پر نظر نہ ڈالے وہ قوم میری کتنی حفاظت کرے گی. میرا باپ تو میرے جسموں کا سودا کر رہا ہے, لیکن یہ لوگ تو میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے ہیں. وہ لڑکیاں چھتوں سے نیچے آتی ہے, چادر اٹھاتی ہے, اپنے جسم کو چھپاتی ہے, باہر نکلتی ہے, کہتی ہے اے عمر کے ساتھیوں مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو, اے عمر کے ساتھیوں مجھے بھی اپنی بیویاں بنا لو, مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو. جو عزت تم دے سکتے ہو وہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے. اسلام کے اندر عزت ہے. اے عمر کے ساتھیوں مجھے
بھی جوڑ دو، میرا مقام، میری عزت آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں، آپ کے مذہب کے اندر میری حفاظت ہوگی۔ میرے بھائیوں، وہ لڑکیاں اسلام قبول کرتی ہیں اور عمر فاروق نے صحابہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان لڑکیوں کی طرف ہمارا جسم، ہماری نظریں نہیں اڑتی تھی۔ آج ہمارے کپڑے طوائفوں کی چوکھٹ کی کھوٹیوں پہ ٹنگے ہوتے ہیں۔ آج 100 اور 200 اور 500 روپے میں آج ہمارا ایمان طوائفوں کے چدروں پہ نیلام ہو جاتا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں کے نام پر سچمچ قربان کر دیتی ہے اور اپنا جسم تک لٹا دیتی ہے، اپنے آپ کو ہوا کر دیتی ہے۔ جیسے دال چاول ہو اور بڑی آسانی کے ساتھ جس کو چاہا اس کو مالک بنا دیا اور روزہ